نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله خالقنا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدا، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ اور ترجمان نبی ہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلاۃ قابل تکریم اساتذہ کرام، حضرت قبلہ صاحبزادہ والا مرتبت استاذ گرامی، حضرات علماء کرام، آج کی یہ تقریب سعید خلیفہ ثانی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، فارق حق و باطل، مرید و مراد مصطفیٰ، شہید محراب و منبر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے۔ حضرات ذی وقار حضور نبی رحمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور اصحاب مصطفیٰ کریم یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے دربار رسالت مآب علیہ تحیت و ثنا سے فیض پایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ان کی تربیت فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی ایک شان قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ میرے محبوب ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براہ راست اپنے اصحاب کا خود تزکیہ فرمایا۔ تو دربار رسالت میں جو بھی حالت ایمان میں آیا، سرکار نے جس کا تزکیہ فرمایا، کوئی تو ابو بکر صدیق بن کے نکلا۔ حضور نے کسی کا تزکیہ اور تربیت فرمائی تو فاروق اعظم بن کے نکلے۔ میرے نبی نے کسی کی تربیت فرمائی تو عثمان تھے ذو النورین، اور عثمان غنی باحیا بن کر نکلے۔ حضرت مولا مشکل کشا دربار رسالت میں آئے تو حیدر کرار اور شیر خدا بن کر وہاں سے نکلے۔ الغرض ہر ایک نے دربار رسالت سے فیض پایا۔ جس طرح سورج نصف النہار پر چمک رہا ہوتا ہے اور اس کی ضیائیں اس کی نورانیت سے جہان عالم تاب چمک اور دھمک رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے بلا تمثیل جب شمس نبوت سرزمین مدینہ پر چمک رہا تھا، دربار رسالت میں جو بھی آتا گیا، نور نبوت جس پر پڑتا گیا وہ دربار رسالت سے اسی طرح کا فیض حاصل کرتا چلا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی جو سرکار کی بارگاہ میں آئے، میرے محبوب نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے۔ میرے سرکار نے
جناب فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، اگر میری امت میں کسی محدث کو دیکھنا ہے تو وہ عمر بن خطاب کو دیکھ لو۔ میرے سرکار کے 4 یاروں میں سے ایک جناب فاروق اعظم ہیں، میرے مصطفیٰ کے پیاروں میں سے ایک جناب فاروق اعظم ہیں، السابقین الاولین میں سے ایک جناب فاروق اعظم ہیں، اور میرے نبی کے ان پیاروں میں سے جن سے زمین والے بھی محبت کرتے ہیں، آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں، ان میں سے ایک جناب فاروق اعظم ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ آپ واقعات تو سنتے رہتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جس طرح آپ اسلام لائے، ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر گھر سے نکلے کہ آج جو ہے وہ بانی اسلام کا العیاذ باللہ تعالیٰ خاتمہ لے کر جو ہے وہ میں دم لوں گا۔ راستے میں حضرت نعیم سے ملاقات ہوئی، فرمایا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ اپنی بہن حضرت فاطمہ اور اپنے بہنوئی کے گھر میں آئے، یہ لمبے واقعات ہیں، وہاں پر دیکھا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختصار کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا ہے میری پیاری بہن ذرا وہ کلام مجھے بھی سناؤ جسے تم پڑھ رہے تھے، اس قرآن کی تلاوت مجھے بتاؤ، قرآن دکھاؤ، میں بھی تو اس کو پڑھوں جس کی تلاوت تم کر رہے تھے۔ امام الانبیاء جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی بہن سے یہ خواہش ظاہر کی، او میری پیاری بہن جس قرآن کی تلاوت تم کر رہے تھے وہ قرآن مجھے دکھاؤ۔ بہن کہنے لگی ہے میرے پیارے بھائی پہلے تم غسل کر لو، طہارت حاصل کر لو، پاکیزگی حاصل کر لو، اس لیے جس قرآن کو تم چھونا چاہتے ہو اس قرآن کی شان یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو سوائے پاکوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ جناب فاروق اعظم نے غسل کیا، اب کہا مجھے قرآن دکھاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب حضرت فاروق اعظم کی بہن، انہوں نے سورہ طٰہٰ کے سامنے رکھی۔ حضرت فاروق اعظم صاحب لسان شخصیت، عرب کے ماہر اور پڑھے لکھے جن کو کاتب وحی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، آپ نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ حضرت فاروق اعظم نے جب کلام الہی کو پڑھا، قرآن کی تاثیر اتنی تھی، وہی عمر جو پہلے ارادہ بدلے کر گھر سے باہر نکلے، اب قرآن کو پڑھا، حالات بدل گئے، کیفیات بدل گئی، نظریات بدل گئے، اعتقادات بدل گئے۔ قرآن نے اثر یہ کیا، وہی قرآن وہی عمر جو ہاتھ میں شمشیر برہنہ لے کر نکلا، اب آنکھوں سے اشکوں کی برسات ہے۔ بہن کو کہنے لگے میری بہن مجھے بھی اسی محمد کی بارگاہ میں لے چلو جس کی بارگاہ میں جا کر تمہیں بھی خدا کا پتہ معلوم ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم دربار رسالت اور دار ارقم کی طرف چلے جا رہے ہیں، وہی شمشیر برہنہ ہاتھ میں ہے۔ ادھر سے کیوان سے اور دروازے سے ایک صحابی نے دیکھا کہ جناب عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی ہے۔ کہنے لگے ہو جاؤ جناب عمر کے آج ارادے اچھے نہیں لگتے، چند دن پہلے جناب حضرت امیر حمزہ اسلام لائے تھے۔ کہنے لگے اور تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہوا ہم اس کا استقبال کریں گے، لیکن اگر ارادہ اچھا نہ ہوا تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابھی حمزہ موجود ہے، ابھی حمزہ موجود ہے۔ چنانچہ فاروق اعظم دربار رسالت میں حاضر ہوئے، دست بوسی اور قدم بوسی کا اعزاز حاصل کیا۔ میرے سرکار نے فرمایا عمر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو حق و صداقت کو پہچان لے اور اللہ کی توحید اور میری نبوت کا اعلان کر دے۔ حضرت عمر کہنے لگے یا سیدی یا رسول اللہ، اسی غرض سے تو آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی کا شرف عطا کیجئے۔ چنانچہ میرے نبی نے حضرت فاروق اعظم کو دامن اسلام سے وابستہ کیا۔ میری اس سرکار کی
بارگاہ میں جناب عمر نے جب اسلام قبول کیا، میرے سرکار کو اتنی خوشی ہوئی، میرے نبی کے یاروں کو اتنی خوشی ہوئی، اصحاب مصطفیٰ کو اتنی خوشی ہوئی، میرے نبی کے صحابہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس نعرہ تکبیر کی صدا سے پوری مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ مکہ کی وادی، اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت آتی ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام اگر کوئی اپنے اسلام کا اظہار کرتا یا حضور علیہ السلام کے گھر کا پتہ بھی پوچھتا نا، تو کفار مکہ اسے بھی زد و کوب کیا کرتے تھے، مار پیٹ کیا کرتے تھے، تکالیف اور مصائب کا جناب والا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن حضرت عمر اسلام لائے، صحابہ کو اتنی خوشی ہوئی، نعرہ تکبیر بلند کیا، پوری مکہ کی وادی گونج اٹھی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہوں۔ کیا اللہ ایک نہیں ہے؟ فرمایا اللہ ایک ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ میسج آپ گارڈ لے کر آئے ہو، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو، کیا وہ حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ پھر چھپ چھپ کر عبادت کرنا کیسے ہے؟ چھپ چھپ کر عبادت بنتی نہیں۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ سین حرم ہو، عمر کی جبی ہو، خدا کی عبادت، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دو صفیں سے صحابہ کی بنی، ایک کی قیادت جناب امیر حمزہ کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت جناب حضرت فاروق اعظم کر رہے تھے، اور اصحاب مصطفیٰ نے سین حرم کو اپنی لذت سجود سے وہاں سے شرف حاصل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کا جو ہے وہ شرف حاصل کیا۔ اسی لیے چراغ بولڑا نصیر ملک حضرت پیر سید نصیر بن نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، آواز آنی چاہیے، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی، کیونکہ خطاب کے بیٹے کی، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے، خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق محبوبہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے۔ مدینے کی جو ہے وہ ایک رات ہے خوبصورت، اور چودھویں کی رات ہے، آسمان پر جو ہے وہ ستارے چمک رہے ہیں، چاند چمک رہا ہے، اور حجرہ سیدہ عائشہ ہے، اور سرکار بھی آرام فرما ہے، اور حضرت عائشہ بھی موجود۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، آسمان کو دیکھتی ہوں، دل میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا آپ کے پیاروں میں کوئی ایسا بھی ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کیا آپ کے پیاروں میں، کیا آپ کے یاروں میں، کیا آپ کے صحابہ میں، کیا آپ کے وفاداروں میں، کیا آپ کے جو ہے وہ خلفاء میں، کیا آپ کے اصحاب میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں؟ او بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ آسمان، پھر آسمان کے ستارے، پھر ان کی تعداد انلیمیٹڈ، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر قبلہ استاذ گرامی نے ایک دفعہ جو ہے وہ تفصیلاً کلام فرمایا تھا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، وہ کتنے جہاں خدا بہتر جانتا ہے، اور کتنے ستارے ہیں۔ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کی برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضرت عائشہ کا یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ام المؤمنین کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے علم غیب جانتا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہی ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے یاروں میں، کیا آپ کے پیاروں میں، کیا آپ کے وفاداروں میں، کیا آپ کے خلفاء میں، کیا آپ کے اصحاب میں، کیا آپ پر اسلام لانے والوں میں سے، آپ پر ایمان لانے والوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی
नेकियां आसमां के सितारों की बराबर हैं या नहीं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा आयशा तुमने सवाल ऐसा कर लिया जिसका मुझे पता ही नहीं है, ये नहीं कहा कि आसमां के सितारों को कौन गिनता रहे, बल्कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह की अता से फरमाया हाँ मेरी प्यारी आयशा, मेरे असहाब में मेरा उमर ऐसा है जिसकी नेकियां आसमां के सितारों से, ये जुनाब उमर है। और फिर आगे रिवायत का हिस्सा आता है, मैं उसको मुकम्मल कर लूं। हजरत आयशा परेशान हुई, चेहरे पर आसार जो है वो परेशानी के नमूदार हुए। मेरे नबी ने फरमाया आयशा क्या हो, क्यों परेशान हो? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तो मुराद ये थी कि आप जवाब में जो है वो मेरे बाबा का कहेंगे, आप जवाब में मेरे वालिद गिरामी का तज़किरा करेंगे। आपने तो बताया कि आसमां के सितारों की मानद जनाब फारूक आज़म की नेकियां हैं, तो या रसूलुल्लाह मेरे बाबा अबू बकर की नेकियां कहां गई? या रसूलुल्लाह मेरे वालिद गिरामी की नेकियों का क्या हुआ? तो मेरे सरकार ने फरमाया ए मेरी आयशा, जनाब अबू बकर की गार वाली एक नेकी एक तरफ, जनाब उमर की सारी जिंदगी की नेकी आएगी फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये जनाब फारूक आजम है जिनको अल्लाह ने शान ये अता की। एक मरतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम जबल उहद पर तशरीफ ले गए। ये जबल उहद वो है जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है, सरकार इससे मोहब्बत करते हैं, तशरीफ ले गए। जबल उहद जो है वो मोहब्बत रसूल में और इसके सहाबा में उसको जलजला आ गया, वज्द आ गया, वज्द गुनाह हो गया, झूमना शुरू हो गया। मेरे सरकार ने अपने पाए अक़दस से ठोकर लगाई, फरमाया उसको तो फइन्नमा अलैका नबिय्युन व सिद्दीकुन व शहीदान औ कमा क़ाल, फरमाया उहद थम जा, रुक जा, तुझे पता होना चाहिए तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी है, एक सिद्दीक है और दो शहीद मौजूद हैं। ये जनाब उमर वो हैं कि जिनसे जमीन के जर्रे भी मोहब्बत करते। पहाड़ पत्थर जिनका दिल नहीं होता वो बेदिल होते हैं, जिन्हें हम संग दिल कहते हैं, लेकिन वो दिल के बगैर भी होकर सरकार के सहाबा से मोहब्बत करते हैं। तो आज जो दिल वाला होकर रसूल के सहाबा से मोहब्बत ना करे उससे बड़ा संग दिल और कौन हो सकता है? तो इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा, तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, तर्जुमाने नबी हम जुबाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमा बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। आखिर में ऐलान समाअत फरमा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हर साल मरकज़ इस्लाम गुलिस्तान मेरे अली जामिया ज़ियाउल उलूम सब्जी मंडी में जो सालाना शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम होता है वो इस दफा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले जुमा 19 तारीख को जुमातुल मुबारक के मौका पर वो प्रोग्राम मुनक़िद होगा। आप तमाम अहले मोहब्बत को और तमाम तलबा और उलमा को उस सालाना मरकजी प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत की दावत दी जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की